مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سب کو معراج کی رات میں نماز آ گیا، لیکن رسول پاک کا کرم تو دیکھو کہ مصطفیٰ جان رحمت، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، ہم سب کے آقا نے معراج کی رات میں جہاں سب کو اپنے فیضان سے مالا مال کیا، وہیں صبح قیامت تک اپنی ساری امت کو بھی محروم نہ فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو تمام مومنین کے لیے معراج ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں معراج کی برکتیں ملتی رہیں تو آپ نماز پڑھیے۔ نماز کی پہلی رکعت جب شروع ہوتی ہے، صلاۃ کے بعد میں ہم سب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، جس میں پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا مفہوم ہے اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کو رب المسلمین نہیں کہتے مسلمان نماز میں، رب العالمین کہتے ہیں، اور آیت قرآن بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جہاں مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو پھر مسلمان مچل کر کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہاں رب العالمین ہے، یہاں رحمتاً للعالمین ہے، کہ کیونکہ دنیا اسلام میں بلکہ دور ساری کائنات میں دو ہی ذاتیں افضل و اعلیٰ، ایک ذات خدا کی ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کو رب العالمین کہتے ہیں، اور ایک ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے جو رب کی عطا سے تمامی کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 48 مرتبہ، 5 وقتہ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اپنے رب کو رب العالمین سے یاد کرتے ہیں، اور رسول پاک کو رحمت للعالمین سے آواز دیتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی سماج کا ہو، سب اسی میں آ گیا۔ یہ ہمارا اصول ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارا آئین ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ رب میرا ہے، مگر دلیل اور دعویٰ یہ نہیں کہ صرف میرا ہی ہے، بلکہ ساری کائنات کا رب جو ہے اس کو خدا کہتے ہیں، ساری کائنات کے رہبر جو ہیں اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ، ہمارا آئین، ہمارا دستور ہے، اور اسی دستور پر ہم سب کو کرنا ہے۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں معراج شریف کے پہلو کو ذہن میں رکھو، اور کچھ لمحے کے لیے دیوانوں ایک پیغام لے کر کے چلو۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کوئی بھی میڈیا ہو، کوئی بھی چینل ہو، کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ سرخیوں میں آ جائے تو آسان سا طریقہ اپناتا ہے، مسلمان اور اسلام کے خلاف کچھ بولو، نبی پاک کی شان میں کچھ لب کھولو، گستاخیاں کرو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ کمی کے جملے استعمال کرو، سرخیوں میں آ جاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کے رد میں ہمارے قوم کا نونہال اٹھ کر کے جواب دے دے تو اس کے ساتھ کیا کیا سلوک اپنائے جاتے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک صاحب ابھی جیل کی سلاخوں میں عالم دین ہیں، اور ایک کی رہائی ہو گئی، چل رہی ہے کارروائی آگے، جبکہ کوئی آئین ہند کے مطابق گرفت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں۔ 2 سال سے مولانا قمر عثمان غنی جیلوں کی سلاخوں میں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنی تقریر کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں تاکہ میڈیا کے ذریعے سے پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچے، اور ہم سب کو اسی اصول کے مطابق جینا بھی ہے۔ اپنا نظریہ وہی نظریہ رکھنا ہے جو قرآن کا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کا ہے،
ہمارے پیغمبر تو یہ کہتے ہیں وضو کرو تو وضو کے پانی کو بھی زیادہ مت بہاؤ کیونکہ یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر تو یہ کہتے ہیں راستوں سے گزرو، کہیں گڈھا ہو تو اس کو ڈھک دو، چھپا دو، مٹی سے بھر دو تاکہ راہگیر کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے پیغمبر تو یہ کہتے ہیں جانوروں کے گھونسلوں کو بھی مت اجاڑو کیونکہ وہ بھی مکیر ہے، مکانوں میں قیام کرتے انہیں تکلیف ہوگی۔ ہمارے پیغمبر یہ کہتے ہیں کسی کے دھرم پر بے جان لفظوں کو ٹپڑی مت کرو، لکم دینکم ولی دین کہہ کر کے ہمیں پیغام دیا گیا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہمارا نظریہ تو بالکل صاف ہے کہ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ تم اپنے دین کے اندر کچھ بھی کرو، ہم کبھی بھی ٹپڑی نہیں کرتے ہیں، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی ہوگی، نبی بطحہ کی شان میں گستاخی ہوگی، صحابہ کی شان میں گستاخی ہوگی، اولیاء کی شان میں گستاخی ہوگی، اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوگی، شہداء صالحین کی شان میں گستاخی ہوگی، تو نبی کا غیرت مند غلام کبھی خاموش نہیں رہ سکے گا۔ پہلے ہم نے انگریزوں کی غلامی کو اختیار کیا، نہ جانے کتنے ظلم و ستم کی ہوائیں چلائی گئی ہیں، اب غلامی کی زنجیروں میں کبھی بھی ہندوستانی آ نہیں سکتا ہے۔ ہم غلامی کی زندگی نہیں جینا چاہتے ہیں، ہم ایک نبی کے غلام ہیں، اسی غلامی پر ناز ہے، کسی اور کی غلامی ہم سب کو برداشت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں کیا کرنا ہے؟ آپ کو تلوار لے کر کے میدان میں نہیں آنا ہے، آپ کو ہتھیار لے کر کے میدان میں نہیں آنا ہے، آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو آئین ہند کے خلاف ہو، جو امن کو توڑنے والا ہو۔ جہاں کوئی ہتھیار اٹھا رہا ہو وہاں نبی پاک کے کردار کو دہراؤ، جہاں کوئی تلوار اٹھا رہا ہو وہی نبی پاک کی شریعت اور سنت کو آئینے کی شکل میں پیش کرو۔ لوگ تیر کی بارش کریں، آپ پھولوں کی بارش کرو، مگر یہ کیسے ہوگا عزیزو؟ یہ سونے سے نہیں ہوگا، یہ ہم سب کو جاگنا پڑے گا۔ جاگنے کے لیے ہم وہ ٹائم جو چن رکھتے ہیں وہ ٹائم ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ کون سا ٹائم ہے؟ 8-10-11 بجے ہم بستروں سے اٹھتے ہیں، پھر نہاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کاروبار کی جانب جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم بچتا کیا ہے؟ 4-6 گھنٹے کا ٹائم بچتا ہے۔ دنیا آدھی کما چکتی ہے اور ہم سونے میں لگے ہیں۔ ہمارا نبی تو یہ بیان فرماتا ہے اے اللہ کے بندو فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ کا فرشتہ روزی دینے کے لیے اللہ کے بندوں کے گھروں کی جانب آتا ہے، اور ہم سو رہے ہیں، کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہم سو رہے ہیں، کہتے ہیں گھروں میں امن و امان کا ماحول نہیں بن رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، کہتے ہیں گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہم سو رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہم سو رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر میں نحوست پیدا ہو رہی ہے، ہم سو رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا باپ جو ایسا ہے پہلے مجھ سے اچھی طرح بات کرتا تھا اب چڑچڑ ہو کر کے بات کیا کرتا ہے، ہم سو رہے ہیں، ہماری بیوی ہماری باتوں کو مانتا نہیں ہے، مانتی نہیں ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، صبح کو اٹھو، اٹھنے کے بعد میں باوضو ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرو، وقت ہو چکا ہے تو تہجد کی نماز کو پڑھو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کرو اے میرے رب میرے گھر میں برکت نہیں ہے، برکت دے دے، اے میرے رب میرے گھر میں بیمار ہے، شفا دے دے، اے میرے رب میرے گھر میں اتفاق نہیں، محبت اور پیار دے دے، اے میرے رب دامنوں سے ہمارے دامنوں میں نبی پاک کا صدقہ عطا فرما دے۔ آپ دعا کرنے کے بعد میں فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھروں میں نبی کی سلام کی بہاریں پیش کرو، نبی پر درود پیش کرو، اور سنت گھر میں پڑھ لیے ہو تو مسجدوں میں آؤ۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہماری مسجدیں اوروں کی نظروں میں ہے، ارے اوروں کی نظروں میں کیا کس نے ہے؟ کبھی بنارس کی مسجد کا واقعہ آتا ہے، کبھی کہاں کی مسجد کا واقعہ آتا ہے، کبھی اتراکھنڈ کی مسجد کا واقعہ آتا ہے۔ اے مسلمانوں، مسجد تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن مسجد کو بسائے گا کون؟ مسجد کو چلائے گا کون؟ مسجد کو آباد کون رکھے گا؟ مسجد ہم نے بنا دی، جاتے نہیں ہے، ہفتے میں گئے جمعے میں ایک دن دیکھ لیا دیوار کیسی ہے، فرش کیسا ہے، امام کا چہرہ کیسا ہے، نمازی کیسے ہے۔ ارے حال تو ایسا بنا دو کہ جمعے کی نماز میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے فجر کی نماز میں ہونی شروع ہو جائے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باطل طاقتیں اپنے دلوں میں گھس جائیں گی اور کہیں گی یہ جاگا ہے تو تلوار لے کر کے نہیں جاگا ہے، جاگا ہے تو نماز
لے کر کے جاگا ہے۔ فجر کو اٹھو، نماز کے لیے اٹھو، پہلا کام نماز کی پابندی، مسجدوں کو بھر دو۔ کون نظر اٹھائے گا؟ 2 لوگ آؤ گے تو نظر اٹھے گی، 20 25 50 آؤ گے نظر اٹھے گی، 500 لوگ آؤ، بھر دو، مسجدوں کو بھر دو، اس سے آپ کے مسجد کی حفاظت ہوگی۔ مدرسوں کو خالی کر دیا آپ نے، بلڈنگ بن گئی 2 منزل 3 منزل 10 منزل، یہاں کی بات نہیں کرتا، سب طرف کی باتیں لے کر، لیکن پڑھنے والے کتنے؟ 20 بچے 25 بچے 45 بچے، زیادہ 100 بچے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ مدرسے غیروں کے حوالے نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے جس پر آپ کی توجہ نہیں ہے؟ قبرستان کو دیکھو، کہتے غیر نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کا موقع کس نے دیا؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جاتے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ کسی کے مرنے پر، سالانہ فاتحہ پر، ماحول بناؤ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہر جمعے کے دن کم سے کم جمعے کی نماز کے بعد میں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ آپ نے زیارت کر لیا، کلمہ شریف پڑھ کر زیارت کی، تو مفہوم یہ ہے کہ جس قبر پر اس زائر کی نظر پڑتی ہے اللہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ یہ آپ نے صرف کلمہ شریف پڑھا ہے اور سورتیں پڑھ لی، بہت سارے کام کر لیے، تو کیا انقلاب ہوتا ہے عزیزو؟ یہ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ ہم کو پہلا اصول بنانا ہے کہ سب سے پہلے بیدار اٹھنا ہے صبح جلد، اور اٹھنے کے بعد میں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دکاندار ہیں تو دکاندار فجر کی نماز کے بعد ہی دکان کھولنا شروع کریں، اور گورنمنٹی ملازمین جو ہیں ان کا ٹائم 10 بجے ہے تو 10 بجے سے پہلے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنے کی کوشش کریں، لیپا پوٹی بند کریں اور چاپلوسی چھوڑیں، صرف صحیح للہیت کے ساتھ اپنے گھر کا بھی کام کریں، ملک و ملت کا بھی کام کریں۔ یہ چند سالہ زندگی ہے، حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے تعلیم کے ایجوکیشن کے لیے اسی سینٹر کا انتظام کرے جہاں دین اور ایمان کی حفاظت ہو رہی ہو۔ ایک کلپ آئی ہے، بچوں کی حاضری ہو رہی ہے، خاتون نے حاضری لیا تو کسی کا نام لے کر کے جے فلاں فلاں کیا، یہ سب ہو رہا ہے۔ ایمان سب سے اصل ہے۔ اسپین کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اسپین کے علماء نے، دانشوروں نے، مفتیوں نے بار بار قوم سے خطاب کیا تھا، تو قوم یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی ان کا کام ہی یہی ہے کہنا کہنا کہنا۔ آج اسپین کی تاریخ دیکھ لو، وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے عزیزو۔ ایک ایک عالم ان کے ٹارگیٹ پہ ہے، ایک ایک داڑھی والا ان کی ٹارگیٹ پر ہے، ایک ایک مسلمان، اس کی خاتون، اس کی بیٹی ان کی ٹارگیٹ پہ ہے۔ آپ تب تک سوتے رہو گے؟ اب سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگنے کے لیے کیا میدان میں کھڑے ہو کر کے احتجاج کر لیں؟ ایک دن کے احتجاج سے کام نہ ہوگا۔ ہم احتجاج کی دعوت نہیں دیتے ہیں، ہم تو یہ کہتے اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ لوگ آپ کو پریشان کرنا چاہتی ہے، آپ کہیں اور جانے کے بجائے خدا کے گھر میں آ جاؤ، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب سے مدد مانگو، انشاءاللہ الرحمن کامیابی کا کھلنا شروع ہو جائے گا۔ جتنے بھی بدمعاشی لوگ ہیں سنسد بھون کے اندر کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں یہ کٹوا ہے، آتنکی ہے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا ہے۔ پہلو خان، اخلاق خان، نہ جانے کتنے خانوں کو مار دیا گیا، ان کے اوپر کوئی کیس، کوئی دھارائیں نہیں ہے۔ اور بولنے والا کچھ بول دے، کتا بول دے، تشبیہ کیا دی گئی، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہاں امن و امان غارت کیا جا رہا ہے، نہ کسی دھرم کا نام، نہ کسی ملت کا نام، نہ کسی سماج کا نام، اس کو بھی کیسوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ یہ آزاد ہندوستان ہے، آزاد ہندوستان کے اندر آپ کو آئین ہند کے مطابق کام کرنا ہے۔ جتنے نوجوان رات میں کھلے طور پر عیاشیوں کے آزاد اڈوں کو گرم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، میں اپنے ان نوجوانوں سے ادباً کہنا چاہتا ہوں،
اگر نبی پاک کی محبت ذرہ برابر آپ کے دل میں ہے تو آوارگی بند کرو، گھروں سے باہر نکلنا ضرورت کے مطابق ہی رکھو اور اپنے گھروں میں زیادہ ٹائم دو، خرافات بکواس بند کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، گھروں پر نظر رکھو، تعلیم گاہوں کی جانب رہو، اپنے علماء، اپنے ائمہ، اپنی سنی تنظیموں سے جڑ کر کے رہو، اور جو رات میں آ کے گھروں میں بیٹھتے ہو وہ رات میں سوشل میڈیا کے اوپر جن لوگوں کی بکواسوں کی کلپیں مل رہی ہو ان سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد میں ایک سچی پکی اچھی آئی ڈی بناؤ، کسی بھی نام کی ہو، فرضی نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ کام آپ کرو گے آپ کی انکوائری ہوگی، جانچ ہوگی، دھوکہ دھڑی کا کام نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کو کیا کرنا ہے، جو بکواس کرتے اس کلپ کو لینے کے بعد میں ایک ٹیم ہماری بننی چاہیے کہ اسی کلپ کے آدھار پر ہمارے یہاں کے چند دانشور ان سے صلاح و مشورہ لے کر کے اپنے اپنے علاقوں میں ہم کیس کو درج کرائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ اس کے جواب میں تیار کریں کہ انصاف کا دور ہے، انصاف کیجئے۔ وہ ایک جانب ان کی کلپ ہونی چاہیے، ایک جانب ہمارے نوجوان کی مہذب انداز سے کلپ ہونی چاہیے۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا دیوانوں۔ نبی پاک صاحب اولاد کی شان میں ایک کلپ ابھی بھی میرے موبائل کے اندر موجود ہے کہ ایک نادان غیر مسلم نوجوان نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن انشاءاللہ الرحمن کل اس کا جواب میں آپ کے سامنے نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو سوشل میڈیا پر چلے گا سرکار کے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن غیرت ہماری اتنی مر چکی ہے کہ ہم چند لمحے کے لیے دیکھ لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ورنہ اگر لب کھولتے ہیں کیسوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کی زبانیں بند کی جاتی ہیں۔ اے نوجوانوں، ورنہ آپ کے قائد ہیں رہیں گے، آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ نبی پاک کی جان، نبی پاک کے دین کے لیے ایک جان نہیں ہزاروں جانیں اگر دینی پڑے تو کل بھی ورما نے دیا تھا، آج بھی دے رہے ہیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ ان سے مل کر کے رہیے، آپ ان سے کٹیے نہیں۔ یہ آپ کے مرکز سے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مرکز شہر جو ہے وہ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مدرسوں سے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ائمہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے جو ہمارا بڑا مرکز ہے جو مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے اس سے بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ وہاں سے دور ہو جائیں، درگاہوں سے دور ہو جائیں، لیکن ہمیں نہ درگاہ چھوڑنا ہے، نہ اپنا مرکز چھوڑنا ہے، نہ اللہ کا گھر چھوڑنا ہے، نہ مدرسوں کو چھوڑنا ہے۔ جب بھی کہیں کوئی آواز آئے، کہیں بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے گھر کو بھرو، آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ سارے فرعونی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک دور آئے گا کہ غلام موسیٰ بھی آئے گا، غلام مصطفیٰ بھی آ جائے گا۔ ضرورت ہے ہم سب کو جاگنے کی، فضول خرچیاں بند کریں۔ شادیوں میں جو ڈرامے کی شادیاں ہوتی ہیں، مالدار لوگ جو ڈرامے کی شادی کرتے ہیں، حاجی صاحب تھوڑا گھڑی مت دیکھیے، آج 2-4 منٹ اور لوں گا۔ ڈرامے کی جو شادیاں لوگ کرتے ہیں ان شادیوں پر روک لگنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہے، بہت مال دینے کا، خرچ کرنے کا شوق ہے، دکھانے کا، یہ دارالعلوم ہمارا چل رہا ہے، اس میں دل گوارا کرے تو اس میں تو نہیں چل رہا ہے تو جہاں چلتا ہے 5,000 دیتے ہو لوگوں کو سامنے 50,000 بتا کر کے دو۔ 5 لاکھ دو کہ میں نے اپنی بچی کی شادی میں فضول خرچی سے اپنے آپ کو روک کر کے اتنا خرچ کرنا تھا، 50 لاکھ میں نے ٹارگٹ بنایا تھا، 10 لاکھ خرچ کیا، میں 40 لاکھ روپیہ اپنے بچی کی شادی کی خوشی میں مدرسے میں دے رہا ہوں۔ ایسا کرو تو سمجھے کہ آپ کے پاس ہے کچھ بات، لیکن وہاں تو پتک جائیں گے، وہاں ہمت نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں یہاں کوئی کہے گا نہیں، ارے کوئی کہے نہ کہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا تو بیڑا یہاں بھی پار ہے، بیڑا وہاں بھی پار ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ جو پارکوں میں، گارڈنوں میں شادیاں کرتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہاں خرچیاں، فضول خرچیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ نکاح مسجدوں میں شروع کیجیے، مدرسوں کے ہالوں میں جگہ ہے تو وہاں کھانا کیجیے، مجلسیں جو سال بھر تک ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں ان مجلسوں کو حدود اور محدود انداز سے کیجیے۔
1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی تقریر ہو، اس پہ خاص خصوصی شاعر خصوصی خطیب کا خطاب ہو، 2 گھنٹے سے زیادہ وقت مت دو، بعد میں ٹائم سے سو، جلدی کاروبار پہ دھیان دو، ترقی کرو، مال کماؤ، مال حلال انداز سے، کیونکہ مال ہوگا تو یہاں بھی عزت ہوگی وہاں بھی عزت ہوگی۔ آپ کہیں گے وہاں کیسے عزت ہوگی؟ مال ہوگا تو زکوٰۃ دو گے، مال ہوگا تو حج کرو گے، مال ہوگا تو نماز پڑھو گے، تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے آؤ گے، مال ہوگا تو اچھی گاڑیاں خود بھی چلاؤ گے، اپنے بچوں کو بھی آرام میں رکھو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے۔ بہت سارے مال کے فضیلت میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مال کمانا کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز انداز سے کماتے ہیں۔ قرآن میں تو آ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا رہا ہے، تو مال کمائیے لیکن جائز انداز سے کمائیے، اور ایجوکیشن پہ خاص طور پہ دھیان دیجیے۔ 8,000 کروڑ روپیہ ان لوگوں نے خرچ کیا، اور کہا 8,000 کروڑ خرچ کر کے ہم نے یہ کی وہ کہ تم کرو تمہارا کام، لیکن ہمیں اب کسی بلڈنگ پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلڈنگیں تو ہمارے باپ داداؤں نے ہم سب کو اتنی بنا کر دے دی ہے، ہم ان کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ مسجدوں کو تعلیم گاہ سینٹر بنائیے، نوجوان بچے جو ادھر بیٹھتے ہیں بعد نماز عشاء اپنے اماموں سے جڑ کر کے تعلیم کو حاصل کریں، دین کی بھی تعلیم دنیا کی بھی تعلیم، ہر پہلو میں آگے رہو۔ ہمارے قوم کا وکیل آگے بڑھ کر کے قوم کی رہنمائی کرے، ڈاکٹر صحیح ہمدردی کے ساتھ رہنمائی کرے۔ جب وہ ہوگا، ابھی علامہ اظہری کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس میں اپنا ایک بھائی تھا جو نمایاں کام کیا، اس کی بدولت ان کو یہ فائدہ ملا ہے۔ جب ہمارے قوم کا بچہ ہوگا تو کام کرے گا۔ ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھید بھاؤ کو ختم کرو، ایک ہی مزاج بناؤ۔ ہمارا دین، دین اسلام، ہمارا خدا رب العالمین، ہمارے مصطفیٰ رحمت للعالمین، ہمارے نبی کے صحابہ تمامی برحق، ہمارے نبی پاک کے اہل بیت سب کی محبت ہمارے سینوں میں، پیران پیر کا دامن ہمارے ہاتھ میں، خواجہ ہند کا تاج ہمارے ہاتھ میں، ہمارا مرکز اہل سنت ہمارے ساتھ میں، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے ساتھ میں، ہمارے میر، ہمارے پیر، ہمارے تاج الشریعہ کا حسن و جمال ہمارے ساتھ میں۔ ارے کیا کیا نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، اور لوگ ہیں جو بے وارث ہیں، میرے رب نے ہم کو دیوا شریف میں ہمارا وارث بھی بنا رکھا ہے۔ تو کیا چاہیے؟ علاؤ الدین صابر کلیری کا صبر بھی ہمارے پاس ہے، حضور خواجہ بخت الدین بختیار کاکی کی ولایت بھی ہمارے پاس ہے، مفتی اعظم کی کرامت بھی ہمارے پاس ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اپنے رب سے دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، مسجدوں کو مدرسوں کو آباد رکھو،